بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گفتگو کا آغاز ہے استغفار کی فضیلت۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گفتگو ہم قرآن مقدس کی آیتوں سے لینا چاہیں گے اور یہ بیان کریں گے کہ آیا استغفار کی تعلق سے قرآن پاک میں کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر کریں گے کہ حدیث شریف میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم اور ترغیب فرمائی ہے۔ تو قرآن مقدس کی چند آیتیں اس ضمن میں ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ یہ ایک سلسلے وار گفتگو ہے، کسی فرد مفرد کے لیے نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں حاضر رکھ کر کے آپ سے گزارش ہے کہ اگر میری یہ گفتگو سلسلے وار آپ کو بہتر لگ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو برائے مہربانی ان تمام تر گفتگو کو آپ شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں کہ ہم کس طرح سے مزید اس گفتگو میں نکھار لا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استغفار کا معنی ہے کیا اور استغفار کا حکم کیا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار کا معنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ لفظ بنا ہے غفرن سے، جس کے معنی چھپانے کے ہوتے ہیں، اسی لیے چھلکے کو غفر یا غفرن کہتے ہیں کہ وہ اپنے مغز کو چھپائے ہوتا ہے۔ استغفار کی برکت سے گناہ چھپ جاتے ہیں، یعنی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں متعدد آیات میں استغفار کا حکم اور اس کی برکات کا بیان فرمایا گیا۔ چند آیتیں آپ یہاں پر سماعت فرما سکتے ہیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 11 اور 12، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی نافرمان قوم کی شکایت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں نے انہیں حکم دیا تھا اے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ استغفار کی برکت سے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال و اولاد عطا کرے گا، اپنی بارگاہ سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا، مگر قوم نے نہ مانی۔ پھر آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، حالانکہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہے، آپ ان میں تشریف فرما، اس لیے اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں، جبکہ یہ اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ استغفار کیا ہے، ہم اس پر اور بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تیسری آیت آپ لے لیں، سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 3 ہی ہے۔ وہ رب فرماتا اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر اس کے حضور سچی توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مدت مقررہ یعنی زندگی یا قیامت، اس زندگی میں یا قیامت میں ایک وقت مقررہ تک اچھی طرح زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز کرے گا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر اس کے حضور سچی توبہ کرو، نعمتوں سے لطف اندوز کرے گا اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آیت نمبر 4 لے لیں، یہ بھی سورہ ہود کی ہے، آیت نمبر 52۔ رب فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے رب نے فرمایا اور اے میری قوم، حضرت ہود نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، حضرت ہود کہہ رہے تھے اپنی قوم سے کہ اور اے میری قوم تم مغفرت مانگو اپنے پالنے والے سے، پھر اس کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، سچی پکی توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ قوت عطا فرمائے گا
اور اس سے مجرم بن کر منہ نہ موڑو، اس سے مجرم بن کر منہ نہ موڑو، جو خطا کیے تو رجوع کر لو، اس سے مغفرت مانگو۔ پھر ایک اسی سورہ ہود کی آیت کریمہ کی رب فرماتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو حکم استغفار دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، تو تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آیت نمبر 6 اسی لگے ہاتھ لے لیں، یہ سورہ نصر کی ہے، آیت نمبر 3، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ رب فرماتا ہے اپنے رب کی ثنا کرو اور اس کی تسبیح بولو اور اس سے طلب مغفرت کرو، اس سے طلب مغفرت کرو کہ بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 7 بھی لے لیں آپ کی سورہ نساء کی، آیت نمبر 110 ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اور جو کوئی برا عمل کر لے، کوئی برا عمل، یہاں سمجھ لیں کہ عمل کام کو کہا جاتا ہے، تو کام ایک الگ چیز ہے اور اپنی جان پر ظلم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ رب نے اسی کو ذکر فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا الی آخری الآیت، سورہ نساء آیت نمبر 110۔ اور جو کوئی برا عمل کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں ذکر کروں گا اس بات کا کہ اور جو کوئی برا عمل کرے، تو عمل ایک الگ چیز ہے اور اپنی جان پر ظلم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ عمل کوئی غلط کام ہو گیا ہے، کوئی غلط بولی نکل گئی ہے، نازیبا حرکات کا صدور ہو گیا ہے، تو اس سے بھی رجوع اللہ لازم ہے۔ رجوع اللہ مطلب اللہ سے استغفار کرنا ضروری ہے۔ یہ رجوع، لفظ رجوع جو ہے آج کل بڑا اہم چل رہا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں ایک آیت یہاں پر اور ذکر کر رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ رب فرماتا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا کیا ہے؟ توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے۔ یہاں پہ ڈر بمانا توبہ استغفار لیا گیا ہے کہ اللہ وَمَن یتق اللہ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، کیا مطلب کہ توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ کہاں سے دیتا ہے؟ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کو کافی ہے، پھر اللہ اس کو کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ توکل علی اللہ ہو، اللہ کی ذات پر پورا کامل یقین اور بھروسہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایک آیت اور میں لگے ہاتھ آپ کے سماعتوں کے نظر پیش کروں کہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 135 ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ کہ جب کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھیں، برے کام کا ارتکاب کر ہی بیٹھے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں۔ یہاں پہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ بخشے؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو بخشے؟ رب فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو بخشے۔ یاد رکھیں، خطا اگر ہو گئی ہے تو اللہ ہی سے اس کی معافی ہے، لیکن جیسی خطا ویسی توبہ، ویسا ہی رجوع ہے۔ خیر، اور اپنے کیے پر اڑ نہ جائے، اپنے کیے پر بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے کیے پر اڑ نہ جائے، بلکہ کیا کریں؟ اڑ نہ جائیں، وہ اپنا گناہ گار ہونا جانتے ہوئیں۔ اس سے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 136 میں، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 میں رب فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور جنت، یعنی جو اپنے گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں، اپنی خطا پہ اڑتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ
انعام کے حوالے سے ذکر فرما رہا ہے، ایسے آیت نمبر 136 سورہ آل عمران، ایسے لوگوں کے لیے بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ یعنی رجوع اللہ کر لینا یہ بہت ہی بڑھیا عمل ہے، بہت ہی نیک عمل ہے، بڑا ہی اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ذکر یہاں پہ کرنا چاہوں گا۔ دراصل یہ آیت جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلمات سکھائے گئے تھے، اور پھر انہی کلمات سے حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا، حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا، رب نے اسی کا ذکر کیا کہ اے ہمارے رب، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اے ہمارے رب، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، تو اگر ہمیں نہ معاف فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارے والوں میں ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی رجوع اللہ اتنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اس کی بہت ساری تفسیریں بھی ہیں، اور اس ضمن میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ گفتگو کافی لمبی ہو گئی، کہ کل سے میں حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے حوالے سے ہمیں ترغیب فرمائی اور تعلیم فرمائی۔